آئیے حضرات، اب چونکہ ہمارے یہاں کی کوئی بزم میں متاخر جو ہے وہ ختم نہیں ہوتی ہے بلکہ اگلے سال تک کے لیے ملتوی کر دی جاتی ہے، اور میں بڑے ہی ادب و احترام کے ساتھ جی میں ہمتن وجود بھی ہوں، ہمتن گوش بھی ہوں آپ کے ساتھ، میں بڑے ہی ادب و احترام کے ساتھ گزارش گزار ہوں حجت الاسلام والمسلمین عالی جناب مولانا حسن عباس صاحب قبلہ کی خدمت میں کہ وہ آئیں اور دعائیہ کلمات کے ذریعے اس محفل کو سرحد التوا تک پہنچائیں۔ آپ سے گزارش ہے بآواز بلند صلوات ارشاد۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، سیدنا و مولانا و مولا الثقلین جد الحسن والحسین بالقاسم محمد وآلہ طیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتخبین، ولعنت اللہ علی اعدائہم ومنکر فضائلہم ومصائبہم وسخاوتہم وشجاعتہم وامانتہم وصداقتہم واطاعتہم وولایتہم من الآن الی قیام یوم الدین۔ اما بعد فقط قال اللہ تبارک فی قرآن الحمید و فرقان المجید، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، صلوات بر محمد و آل محمد۔ محترم بابو بھائی کا حکم ہوا ہے، انشاءاللہ کوشش کروں گا 8 سے 10 منٹ کے اندر سمیٹ دوں۔ آپ لوگ ابھی نظم خیبر سن رہے تھے، خیبر کو ایک دوسری نگاہوں سے دیکھیں کہ ارشاد پروردگار ہو رہا ہے اپنے بندے کو متوجہ کرتے ہوئے کہ اگر تو میرا بندہ ہے تو اپنے ہر عمل کو میری مرضی کے مطابق گزار دے۔ ہماری نماز، ہماری تمام تر عبادتیں، جو عبادت ابھی آپ کر رہے تھے، تمام تر عبادتیں، ہماری زندگی کا ہر لمحہ، حتیٰ کہ ہمیں موت بھی آئے تو اس پروردگار کی رضا میں جو خالق کائنات ہے، توجہ چاہ رہا ہوں، جو خالق کائنات ہے، جب بندہ اپنی بندگی کو سمجھتے ہوئے اپنے کو فنا فی اللہ کر دیتا ہے تو خدا بھی آواز دیتا ہے، اے میرے بندے، تقاضے بندگی کو ادا کرتے ہوئے تو نے اگر اپنے کو فنا فی اللہ کر دیا تو اب میں اپنے صفات تیرے اندر انڈھیل دوں گا۔ ایک لمحہ ہوگا کہ روٹی گھٹنے سے توڑے گا، لیکن جب در خیبر کا مسئلہ ہوگا رضائے پروردگار کے لیے تو 2 انگلیوں سے اکھارتا نظر آئے گا، 2 انگلیوں سے اکھارتا نظر آئے گا۔ ابھی آپ نظم میں خیبر سن رہے تھے، غور فرمائے، اور یہ میں اپنے یہاں سے نہیں بیان کروں گا، ابن ابی شیبہ یہ علماء اہل سنت کا بھی استاد ہے، اس نے اپنی کتاب میں لکھی، ابھی جرار کا ذکر کر رہے تھے، وہ جرار جس کے لیے خود ابن ابی شیبہ نے نقل کیا ہے۔ ابن ابی شیبہ نے خیبر کو 3 دن کی لڑائی کا نقل کیا ہے، اور اس نے ابھی جن کا یہ نام لے رہے تھے، جن کی طرف اشارہ کر رہے تھے، ابن ابی شیبہ اہل سنت عالم دین، وہ لکھتا ہے کہ پہلے دن ایک صاحب گئے، کیا عرض کر رہا ہوں، جتنے شوق سے گئے تھے اتنی تیزی سے واپس آ گئے۔ دوسرے دن دوسرے صاحب گئے، میرا جملہ نہیں ہے، ابن ابی شیبہ کا ہے، ان کی کتاب ہے، اس میں وہ نقل کرتے ہیں۔ دوسرے دن گئے اور جیسے شوق سے گئے تھے ویسے ہی شوق سے واپس آ گئے۔ اب ابن ابی شیبہ اپنی کتاب میں لکھتا ہے
وہ بیان کرتا ہے کہ تیسرے دن پیغمبر نے اعلان کیا، 2 جملے پیغمبر نے کہے ہیں، یہ ابن ابی شیبہ کا جملہ ہے، توجہ چاہ رہا ہوں۔ وہ بیان کرتا ہے کہ پیغمبر نے 2 جملے کہے، ایک جملہ یہ تھا کہ کل اسے بھیجوں گا جو یحبون اللہ و یحبون الرسول، اے علی علی، جو اللہ کا بھی محبتی ہوگا، اللہ کا بھی عاشق ہوگا، محمد کا بھی عاشق ہوگا، اما جو عشق اللہ اور عشق محبت کے لیے اپنے کو عشق میں غوطہ زن کرے اسے امتی کہتے ہیں، جسے رسول عاشق اللہ کہے اسے علی کہتے ہیں۔ پہلا جملہ ابن ابی شیبہ کا۔ دوسرا جملہ ابن ابی شیبہ کہتا ہے کہ رسول نے کیا کہا، کل علم اسے دوں گا جو مرد ہوگا۔ اب مرد کی تعریف بھی کر رہا ہے آگے، مرد کسے کہتے ہیں، مرد کسے کہتے ہیں۔ اب 3 دن کا مقایسہ آپ کر لیجئے گا، چونکہ 8 سے 10 منٹ کی تقریر ہے، 3 دن کا مقایسہ آپ کیجئے گا۔ ابن ابی شیبہ نے کیا کہا، توجہ چاہ رہا ہوں، ابن ابی شیبہ نے کہا کہ رسول نے کہا کہ کل علم اسے دوں گا جو مرد ہوگا۔ اب مرد کی تعریف کرتے ہیں کہ مرد کون ہوگا، وہ ہوگا جو کرار ہوگا، غیر فرار ہوگا۔ ابن شیبہ نے تعریف کر دی۔ تیسرے دن وہ جملہ آپ سنتے رہتے ہیں، وہ سب کو چھوڑتے ہو، علی آئے، حارث آیا، واصل جہنم ہوا، انتر آیا، واصل جہنم ہوا۔ اب مرحب بڑی تیز کے ساتھ آتا ہے، 2 بھائی مارا گیا، بڑے تیز کے ساتھ آتا ہے، آنے کے بعد امیر کائنات کے سامنے کھڑا ہوتا ہے، اور 2 روایت ہیں یہاں پہ۔ ایک روایت یہ ہے کہ وہ بیان یہ کرتی ہے، علماء اہل سنت کی روایت ہے، دونوں روایت۔ ایک روایت یہ ہے کہ مرہم نے آ کے کہا کہ میں مرہب ہوں، میری تلوار آگ اگلتی ہے۔ یہ مرہب علی سے کہہ رہا ہے، مرہب علی سے کہہ رہا ہے۔ دوسری روایت یہ ہے کہ مرہم نے کہا کہ میری ماں نے میرا نام مرہب رکھا۔ جیسے ہی مرہب نے یہ نعرہ لگایا، حیدر نے بھی بیان کیا، میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا۔ جتنی تیزی سے آگے آیا تھا نا، حیدر کا نام سنتے ہی پیچھے ہوا، لیکن غیرت مانے آئی، غیرت مانے آئی۔ جنگ خیبر ابھی تک، توجہ چاہ رہا ہوں، دیکھیں گے جنگ خیبر کو ایک نئے زاویے سے دیکھیں۔ ابھی تک ہم نے یہ سنا جنگ خیبر شجاعت کی جنگ ہے، جنگ خیبر بہادری کی جنگ ہے، جنگ خیبر علی کا قصیدہ پڑھ رہا ہے، لیکن ایک دوسرے زاویے سے بھی کہ جنگ خیبر صرف آخری پر تک توجہ چاہتا ہوں، جنگ خیبر صرف شجاعت کی جنگ نہیں ہے، جنگ خیبر صرف بہادری کی جنگ نہیں ہے، بلکہ جنگ خیبر 2 ماؤں کے کردار کا نام ہے۔ اے علی علی یا علی علی یا علی علی، کیا عرض کر رہا ہے؟ جنگ خیبر صرف بہادروں جنگ بہادری کی جنگ کا نام نہیں ہے، 2 ماہوں کے کردار کا نام ہے، اور قلعہ خیبر قیامت تک یہ آواز دیتا رہے گا دنیا کی خواتینوں کو کہ تمہارے اختیار میں ہے کہ تم صحیح تربیت دے کر حیدر بنا دو یا پھر مرہب بنا دو۔ بس آخری بات، آخری بات، خیبر بڑا پختہ انتظام تھا، بڑے انتظامات کیے گئے تھے، چونکہ ابھی تک یہودی یہ سنتے آ رہے تھے پیغمبر کے پاس گفتگو سے یہ اندازہ لگایا کہ پیغمبر بہت جلدی دنیا سے جانے والے ہیں، تو انہوں نے خیبر بڑا محکم اور پختہ طریقے سے بنایا تھا، بڑا انتظام تھا۔ خیبر کے دروازے پہ انہوں نے خندق کھود رکھا تھا، خندق میں تیل ڈال رکھا تھا
کہ اگر کوئی خندق پار کرنا بھی چاہے تو اسے جلا دیا جائے. غور فرما رہے. لیکن اسے پتا نہیں تھا کہ اب جو آیا ہے وہ کون آیا ہے. بات ختم کر رہا ہوں, دعا چاہتا ہوں. غور فرمائے. علی نے خیبر کا در اکھاڑا, تاریخ نے نقل کیا 2 انگلیوں سے علی نے خیبر کا در اکھاڑا. اب جو علی خیبر کا در اکھاڑنا تھا, لوگوں نے کہا یا علی مبارک ہو, یا علی مبارک ہو. ارے آپ نے وہ خیبر کا در اکھاڑ دیا جس کے لیے بیان کیا جاتا ہے کم از کم 20 لوگ کھولتے تھے, اسے تنہا علی نے اکھاڑا. لوگوں نے کہا یا علی, دیکھیں آج کے حالات بڑے خراب ہیں, لوگ سہمے ہیں, ڈرے ہیں کہ اب کیا ہوگا, 24 کے بعد کیا ہوگا, 24 کے بعد کیا ہوگا. یاد رکھنا, ڈریں گے وہ جو فاتح خیبر سے دور ہے. یا علی, یا علی. حالات بدلتے رہے, ماحول بدلتا رہے, زمانہ بدلتا رہے, ہم وہ نہیں ہیں جو بہاؤں میں بہ جائیں, بلکہ ہم فاتح خیبر کے ماننے والے بہاؤں کا سینہ چاک کر کے اپنے لیے راستہ نکالنا جملہ دے رہا ہوں, بات ختم کر رہا ہوں, جملہ دے رہا ہوں. ہم وہ علی کے چاہنے والے ہیں جو 24 رجب کو فاتح خیبر کا جشن مناتے ہیں. یہ کیوں کہہ رہا ہوں؟ اس لیے کہ جب لوگوں نے کہا یا علی مبارک ہو, آپ نے خیبر کا در اکھاڑ دیا, یا علی مبارک ہو, آپ نے خیبر کا در اکھاڑ دیا, تو ایک مرتبہ امیر کائنات کہتے ہیں کہ خیبر کا در میں نے اپنی طاقت و قدرت سے نہیں اکھاڑا, ہیبت الہیہ سے اکھاڑا. علی بتانا چاہے زمانہ کیسا بھی ہو, اگر ہیبت الہی ہے تو کامیابی تمہارے قدم چومے گی. آئیے بارگاہ الہی میں سب مل کے اس فاتح خیبر کے وسیلے سے دعا کریں. پروردگارا تجھے اس فاتح خیبر کا واسطہ ہماری ان مختصر سی عبادت کو قبول فرما. اے ہمارے مالک, بانی محفل, حاضرین محفل کی نیک مرادیں پوری فرما. اے معبود ان کے مشکلات کو آسان فرما. اے پروردگار فاتح خیبر کا واسطہ حالات بڑے پرآشوب ہیں, چاروں طرف سے ہمارا نشانہ بنایا جا رہا. اے میرے مالک تجھے فاتح خیبر کا واسطہ جہاں جہاں تیرے بندگان خاص ہیں ان کی جان, مال, عزت و آبرو کی حفاظت فرما. میری ماں بہن بیٹیوں کی عزت و آبرو کی حفاظت فرما. اے میرے مالک بیت المقدس کی حفاظت فرما. اے میرے مالک مظلومین کی حمایت فرما. اے میرے مالک سب چاہنے والے کی دعا اور بڑی اہم دعا ہے میرے مالک. آج بھی زہرا مصیبت زدہ ہے, کل بھی زہرا پہ مصیبت تھی, آج بھی مصیبت. اے میرے مالک سارے مومنین آج کی شب خلوص دل سے دعا کرتے ہیں پروردگار تجھے فاتح خیبر کا واسطہ کہ جلد از جلد بی بی زہرا کی قبر پہ روضے کی تعمیر کے اسباب فراہم فرما. اے میرے مالک فاتح خیبر کے صدقے میں یوسف زہرا منجی بشریت حضرت امام زمانہ کا ظہور فرما, ہمیں ان کے سچے انصار میں شمار فرما. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما.